فرمائیے جناب، آج آپ حضرات سے ہی کچھ سنتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل خیر آبادی، ان دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید پہ کفر کا فتویٰ سب سے پہلے مولانا فضل حق صاحب نے دیا۔ یہ سوال صرف سوال نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور یعنی 1720 سے لے کے تقریباً 1715 بھی ہو تو ٹھیک ہے، یہ 1900 تک جاتا ہے، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 1700 کچھ میں ابتدائی اشرے میں، اور 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دور، پھر ان کے صاحبزادگان کا پورا دور، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک، عمر میں اللہ نے بڑی برکت دی، 82 سال سے زیادہ عمر تھی، انتقال ہوا۔ پھر دوسرے شاہ عبد القادر صاحب، اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے تاریخ کی ان بڑی کامیاب شخصیتوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت سے بچا گئے۔ امت کا وہ دور جو بالکل آخری تھا، لیکن بڑے بڑے لوگ جو تاریخ کی نظر میں آنے سے رہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، ان میں سے حضرت تھے۔ اور اگر یہ کہیں کہ 35-40 برس سے ہم ان کے حالات کی تلاش میں ہیں اور نہیں ملے، اب تو مایوسی ہو گئی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی آدمی ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھنا چاہے تو نہیں، مواد نہیں، مستند مواد جسے کہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو لوگ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں وہ کچھ مل جاتی ہیں۔ ان کے شاگردوں کے حالات بھی بہت بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پیڑھی اور نسل آتی ہے، یہ ان کے نواسے، پوتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ہے کہ ان کی اولاد آگے چلی نہیں، آخر پہ مولانا ظہیر صاحب رہ گئے تھے۔ دلی میں پریس تھا، کتابیں تھیں، چھاپتے رہتے تھے،
بعض جگہ پہ انہوں نے بہت تردید کی اس کی کہ یہ ہمارے خاندان کی چیز نہیں ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے اسے بنا لیا۔ تو ایک آدمی کی نظر ان ساری چیزوں پر ہو تو تب جا کر آپ کے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے مولانا اسماعیل شہید کے لیے انہوں نے ہی کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اب لوگ جانتے ہی نہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کیا تھے، پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح فلسفے کے جو بنیادی مسائل علم کلام کے ساتھ ہیں، علم کلام میں بھی ہیں، ان میں سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود ہی نہ اٹھا سکے؟ کیا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی فنا کر دے؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں جن کا تعلق علم کلام سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفے سے، اور فلاسفہ نے اس پہ خوب اپنی آراء کا اظہار کیا، اللہ کی قدرت پر بحث کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بحث کی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور انسان کو یہ جستجو ہمیشہ رہی ہے کہ وہ اپنی اس دنیا سے باہر جھانکے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ قریش کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک آدمی، مکہ مکرمہ کی تاریخ میں بھی ہے، لمبا تڑنگا، سفید چادریں، افریقہ کے کسی علاقے سے آتا تھا اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، خدا کے حضور نظر پیش کرتا تھا، اور ہر سال آتا تھا اور اہل مکہ سے کچھ نہیں لیتا تھا، کچھ دے کے ہی جاتا تھا۔ تو اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ صوفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی جو ہوتے تھے وہ دنیا کو کچھ دینے والے ہوتے تھے، لینے والے نہیں۔ اب وہ کیا تھا، کہاں سے آتا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح اس کائنات سے باہر کیا ہو رہا ہے، آدمی جھانکتے رہے ہمیشہ۔ اب جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ایک ایسی اینٹ اور پتھر ہے جس پہ پوری عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہی اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ اگر وہ راویوں نے اس میں کچھ تبدیلی نہیں کی اور وہ محفوظ رہے تو یہ علم کا ماخذ نہیں ہے، خود علم ہے۔ یعنی اس سے آگے چلیں علم کو لے کے، ایسے نہیں ہے، تو خود علم ہے۔ ضمنی نتائج تو بعد میں برآمد ہوں گے نا، تو خود علم ہے۔ تو فلاسفہ کی ہمیشہ یہ رہی کوشش کہ ان مباحث کو
سلجھایا جائے۔ بدایوں میں ایک خاندان جو بعد میں ہجرت کر کے دہلی چلے گئے تھے، انہیں فلسفے میں ید طولہ حاصل تھا، کمال کے لوگ تھے۔ 3 پشتیں ان کی ایسی گزریں کہ پورے ہندوستان میں بہت کم لوگ ان کے پائے کے تھے، اور چونکہ ماحول ایک حد تک علمی بھی تھا تو اس لیے وہ لکھتے تھے، بولتے تھے، تو ان کے ایک ایک فکرے کو لوگ لے اڑتے تھے۔ تغلق بادشاہ تھا، محمد تغلق۔ وہ ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ عجیب دماغ تھا اس شخص کا۔ کہاں ایسے ہوتا تھا کہ معلومات ایسے منتقل ہوں اور کوئی سفر کرے۔ چنانچہ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے ان میں کسی نے بھی حج نہیں کیا۔ حج کرنے جاتے تو بغاوتیں ہو جاتی۔ اپنی بیگمات کو بھیجتے رہے، بڑے بڑے وزراء ان کے جاتے رہے، بہت بہت قدر کرتے تھے، اور ایک زمانے تک بغداد سے ہندوستان کے بادشاہوں کے لیے خلافت نامہ آیا کرتا تھا، بغداد سے کہ تم ہمارے نائب ہو، اور وہ خلافت نامہ اور لانے والے 7 پشتیں پھر ان کی عیش کرتی تھی۔ بغداد سے خلافت نامہ آتا تھا، اطلاع ہوتی تھی تو بادشاہ کئی میل پیدل شکریہ کے طور پہ جاتے تھے۔ بلبن بادشاہ ہندوستان میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں 4 مدارس چلاتا تھا، اور سارا پیسہ یہاں سے جاتا۔ تو محمد تغلق نے کہا کہ یہ کیا شہر ہیں دہلی، ٹیڑھی میڑھی گلیاں ہیں۔ اس زمانے میں گلیاں بہت چھوٹی ہوتی تھی، 1-2 گھوڑے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، اور کیا، اور ہندو کبھی بھی چوڑی شاہراہ، بڑے برتن کے استعمال اب تک نہیں ہوتا۔ بہت حد تک مفید بھی ہوتا ہے۔ مثلا کھانے کا وقت مقرر ہے تو رات کو آخری لقمہ کھا لیا، اور اس کے بعد رات کو کسی کو بھوک اگر لگ جائے تو گھر میں روٹی نہیں ہوتی، بس کوئی مہمان آ جائے تو کھانا ہو گیا، اب بتاؤ کیا کریں۔ پکاتے ہی نہیں تھے زیادہ، اتنا ہی جتنا بس ضرورت کے مطابق پورا ہو جائے۔ یہ ہندوؤں میں تھا، اب بھی ہے۔ تو محمد تغلق نے یہ کہا کہ یہ کیا ٹیڑھی مڑھی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بڑی شاہراہیں بناؤ، بڑی گلیاں بناؤ، اور اس نے پورا ارینجڈ سٹی اس زمانے میں قائم کیا۔ اسلام آباد جیسا شہر گویا کہ کون سا سیکٹر، کون سی گلی، کون سا مکان نمبر، یہاں تو پھر کچھ پریشانی ہوتی ہے کہ کس گلی سے کون سی گلی آگے مل رہی ہے، ایسے بھی نہیں تھا۔ اور دلی والوں کو جبراً نکالا کہ جاؤ اور ایک بڑے شہر میں رہو۔ لوگ اس ذہنی سطح پہ تھے نہیں، تو دلی اجڑ گئی۔ حضرت کو بھی حکم ہوا تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، تو معرکہ ہو گیا یہ گویا
حضرت نے فرمایا میں کہیں نہیں جاتا۔ اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں جانا پڑے گا، خانقاہ سے بہتر وہاں عمارات جب میں دے رہا ہوں تو مریدوں سمیت وہاں چلے جائیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا میں نہیں چاہتا، بس میرے مشائخ نے جو جگہ منتخب فرمائی تھی میں اسی پہ قائم۔ تو اس نے کہا کہ آئندہ جو چاند نظر آئے گا اس کی پہلی جمعرات تک اگر نہ گئے تو میں نے فوج کو کہہ دیا ہے کہ مار دے جو بھی اس دن خانقاہ میں ملے، ختم کرو اس سلسلے کو۔ چاند بھی آ گئی اور بدھ کا دن بھی آ گیا اور حضرت نہیں اٹھے۔ تو کسی نے کہا سب پریشان، بہت۔ اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ لوگ سنیں نہیں، بادشاہ جو تھے ان کی حکومتیں جس بنیاد پر قائم تھیں اس میں سے بڑی چیز فوج کی اطاعت تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ہاتھی کے پاؤں میں دے دو تو اس آدمی کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے، اور ہاتھی مست ہوتا تھا، اپنا قدم اس کے سینے پہ جسم میں کہیں بھی رکھتا تھا تو آدمی کچلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں مطلق العنانی کا دور تھا۔ لیکن اس پہ بحث کر لو کہ جمہوریت سے اچھا تھا، یہ جو جمہوریت نام کا ڈھونگ ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، لوگ انہیں پتہ تھا کہ سزا کیسی شدید ملے گی۔ بادشاہ نے اگر کہہ دیا کہ فلاں کتاب کسی کے گھر سے اگر مل گئی تو اسے سزا ہوگی، لوگ نہیں رکھتے تھے کتاب۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اتنے بلند پایا ہیں، ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود مجددی، خود سب کچھ، لیکن فرمایا کہ جونپور کے متعلق کہ اگر وہاں پر خطوط حضرت کے ملے تو سزا دی جائے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس کو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پبلک میں ایک اور مصیبت نہ کھڑی ہو۔ تو وہ لوگ اپنی بات کہہ دیتے تھے، بس عمل اس پہ ہونا ہی ہونا تھا۔ تو بڑے ڈرے ہوئے تھے لوگ، ہر آدمی پریشان، حضرت جانے کو تیار نہیں، بادشاہ نے یہ کہہ دیا ہے، فوج بھی آ گئی ہے، کل ہوگا کیا؟ تو کسی نے بہت الہا و زاری سے پاؤں پکڑ لی اور کہا حضرت چلیں۔ تو حضرت نے فرمایا مت ارصد بلائے کہ شب درمیاں، ڈرو نہیں، ابھی تو رات پوری باقی ہے، کل صبح سورج چڑھے گا تو جمعرات آئے گی نا، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ آخری رات کو بادشاہ مر گیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا اس کا دماغ تھا، نئی سے نئی باتیں اس کے ذہن میں آتی تھی۔ چار اس نے اپنے بڑے بہترین دوست رکھے جو سلطنت کو سنبھال لیں گے۔ تو اس نے اپنے چاروں دوستوں کو، اور تھے بھی اس قابل، چاروں کو بلایا اور کہا کہ تم چار میرے خلفاء ہو، اور تم اگر میرے بارے میں یہ کہو کہ میں نبی ہوں تو میں دعویٰ نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 4 خلفاء ہوئے تھے، تو تم چاروں تیار۔ دانا اور عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں۔ تو جو مہلت مانگی ہفتہ 10 دن، تو یہ اس کے چچا غیاث الدین کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا یہ کہتا ہے، صبح نماز کے بعد جتنے محل کے بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے لوگ، جو بھی کابینہ اس کی تھی، وہ سب نماز فجر کی اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔
فجر کی نماز کے بعد منطق اور فلسفہ پڑھاتا تھا خود، اور ظہر کے بعد ہدایہ پڑھاتا تھا، اس لیے کہ ہدایہ تقریباً اسے حفظ تھی، ایسی چھوٹا آدمی نہیں تھا۔ تو بات کرتا تھا فقہ پہ تو مجتہدانہ، اجتہاد کی۔ عربی بڑی اچھی تھی، ذوق بڑا اچھا تھا۔ تو 4 یار تھے نا اس کے، انہوں نے جا کے اس کے چچا کو بتایا کہ اب یہ مشکل آنے والی ہے، اور اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کے دعوے کو کوئی برداشت نہیں کرے گا، علماء بھی نہیں اور ہم بھی نہیں، اور دربار میں سخت جنگ ہوگی۔ وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا کچھ نہیں، بس جاؤ، اور پیغام بھجوایا کہ بیٹے آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، رات کا کھانا فلاں دن کھاؤں۔ بہت خوش ہوا، عزت احترام، چچا آ رہے ہیں، تو دعوت بھی بڑی شاندار، سب خوش گپیاں، سب کچھ۔ چلتے ہوئے چچا نے بغیر کچھ کہے ایک تھپڑ مارا اور کہا جو دماغ میں خرابی آ رہی ہے نا دور کرو اس سے، بس چلے گئے۔ اب بادشاہ سیدھا ہو گیا۔ جو چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز تھی نا، اس میں سے ایک یہ تھا کہ بادشاہ وقت کی مخالفت بہت مشکل تھی، بہت زیادہ۔ اورنگزیب عالمگیر کہاں گولکنڈہ اور بیجاپور وہاں تھے مصروف، اور کابل میں بات ہوئی بازار میں، اور ایک آدمی گھوڑوں کا تاجر بہت اچھا گھوڑا لے کے آیا، تو جو خریدار تھا وہ بھی بڑا مالدار تھا، تو اس نے اس سے کہا اس گھوڑے کی قیمت نہ پوچھو، چیز دیکھو۔ اس نے کہا ایسا شاندار سیاہ گھوڑا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا قیمت صحیح بتاؤں تو یہ تو اورنگزیب بھی ادا نہ کر سکے۔ ختم ہو گئی بات، گھوڑا غائب ہوا، اور چند دن کے بعد تاجر بھی غائب ہو گیا۔ پیش کیا گیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دربار میں، تو اس سے سوال کیا پہلا، پولیس سے لے کے کھڑی تھی، تو اسے کہا اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو وہاں کابل میں یہ جملہ کہہ دیا تھا گلی میں کہ گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا دیا اور کہا احتیاط سے بولا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں حیدرآباد یہاں ہوں گولکنڈہ، اور اگر مجھے جو کچھ میری مملکت میں صبح ہوتا ہے شام تک اطلاع نہ ملے تو میں اس کرسی کا اہل نہیں ہوں۔ یہ انٹیلیجنس تھی۔ مسنگ پرسنز جو ہوتے تھے، بادشاہ وقت انہیں بتاتا تھا کہ یہ بات ہے۔ بادشاہت کا جو نظام تھا اس میں قباحتیں بھی تھیں، مگر اس میں دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا یہ سلطان تغلق، جہاں سے بات مڑی تھی وہیں آتے ہیں واپس۔ اس نے کہا کہ جس شعر پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے بظاہر مخالفت یہ ہو، لیکن مستقل سرکاری جاسوس جو مقرر تھے خانقاہ میں، ان سے کہا کہ حضرت جس شعر پہ واہ کہہ دیں، سر ہلا دیں، خوش ہو جائیں، وہ شعر اسی وقت لکھ کے مجھے بھیجو، تو کہ حضرت نے کس شعر پہ داد دی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کسی شعر پہ داد دیتے تھے تو وہ
دلی کی گلیوں میں لوگ پڑھتے پھرتے تھے کہ حضرت نے اس شعر کو کہا ہے، کمال ہے۔ سب چیزیں تھیں۔ اسی طرح یہ جو 3 آدمی تھے نا دلی میں، فلسفہ اور منطق اور علم کلام میں، وہ کوئی ایک جملہ کہہ دیتے تھے تو غالب اور مومن اور اتنے بڑے شعراء اور دلی کے علماء وہ جملہ شام تک ہر جگہ پہنچ جاتا تھا کہ آج یہ فرمایا۔ فضل امام تھے ان میں پہلی ہستی جس نے بڑا نام پایا، فضل امام تھے۔ اور فضل امام رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو گھول کے پی لیا تھا۔ یعنی ارسطو اور افلاطون پر بحث کرتے تھے کہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو ہم کہتے اس کے بعد یہ ہے یا اس کے علاوہ یہ ہے۔ اور دوسری طرف دلی میں دوسرا خاندان تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، منقولات، فقہ، حدیث، تفسیر، اس میں وہ امام تھے، اگرچہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ تو فضل امام نے اپنے بیٹے فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا حضرت سے پڑھو، اور انہوں نے بخاری شریف وغیرہ حضرت سے پڑھی تھی۔ اسی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے حالات بھی نہیں ملتے ایک جگہ۔ ریت سے سونے کو الگ کرنا ہے۔ حضرت کے شاگرد تھے بہت، تو منقولات میں یہ خاندان امام تھا اور معقولات میں ان کا سکہ جمع ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان حضرات کو معقولات نہیں آتی تھیں، کمال ان میں بھی تھا۔ مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تاج الفحول تھے، مولانا بشیر سہسوانی، انہوں نے کچھ لکھ دیا تھا، اس پہ ان حضرات نے جواب سوال سب ہوتے تھے۔ مفتی صدر الدین صاحب نے، اور وہ بدایوں سے آئے تھے، تو بڑی دعوت تھی۔ اب سب لوگ مفتی صاحب کے اور ان کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے، تو وہاں تاج صاحب وہ بیچارے اتنی مرچیں کھانے کے عادی نہیں تھے، اور دسترخوان بڑا تھا، ایک چیز چکھی تو اس میں مرچیں، دوسری چکھی اس میں مرچیں، ہر چیز میں مرچیں۔ تو ایک کھیر کا پیالہ مفتی صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا، تو انہیں بڑی سادگی سے عرض کیا کہ مفتی صاحب اگر یہ کھیر کا پیالہ بے مرچ کا ہو تو پھر میں بھی کچھ کھا لوں۔ مفتی صاحب بھی ہنسے اور لوگ بھی ہنسے کہ دلی والے بہت مرچیں کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ علم کے رسیا تھے۔ مولانا فضل امام صاحب جو تھے بڑی قدر کرتے تھے طلباء کی، اور ایک شاخ اس فلسفے کی اور منطق کی یہ ٹونک والے بھی تھے، اور ان میں مولانا برکات احمد صاحب تھے رحمہ اللہ۔ مولانا برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان سے ہم نے فلسفہ پڑھا۔ وہ کہتے تھے
کہ ہمارے گھر میں دادا جب کھانے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹیاں یہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ملا صدرہ، افلاطون، ارسطو اس کے نظریات پہ بحث کرتے رہتے تھے۔ اتنا پڑھا لکھا خاندان تھا، اب کیا اس کے علاوہ مطلب ان کے پاس اور بات کرنے کو ہوتی کیا؟ تو مولانا فضل امام جو تھے منجھے ہوئے فلسفی تھے، انہوں نے منطق اور فلسفہ پہ لکھا بھی ہے، کتابوں کے حاشیے بھی تحریر فرمائے۔ جب بیٹا بڑا ہوا فضل حق 19-20 برس کے جب ہوئے، سب کتابیں پڑھ لی، تو فضل امام نے کہا ایک دن اپنی جگہ چھوڑی اور دوسرے کمرے میں چلے گئے اور فرمایا بیٹے میری جگہ پہ بیٹھو اور پڑھانا شروع کرو۔ اب 19-20 برس کے بچے سے مولانا فضل امام کے ہوتے ہوئے کون پڑھتا؟ تو انہوں نے ایک پٹھان کو بھیجا، اور پٹھان بھی بیچارے عمر رسیدہ تھے اور انہیں سمجھ بھی ایسے ہی کم آتا تھا، تو کہا کہ جاؤ اور یہ بیٹے سے پڑھو میرے۔ ان پہ جوانی اور علم کا زور اور غلغلہ، وہ پوری تقریر کی ایک فلسفے کی۔ خان صاحب بیچارے فارسی جانتے تھے، پشتو جانتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آئی، تو ان کا کچھ سمجھے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں سمجھ میں آیا۔ ان کا اچھا دوبارہ کرتا ہوں، اچھا دوبارہ، تیسری میں تو پھر پوچھا، ان کا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو انہوں نے کتاب ایسے دے ماری اور کہا کہاں سے یہ پٹھان سرحدی اٹھ کے آ جاتے ہیں، فلسفہ ان کو کیا پتہ ہے، اٹھو یہاں سے، نکال دی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا مولانا فضل امام کے پاس چلا گیا، ان کا کیا ہوا ہے؟ ان کا اس طرح ہوا ہے۔ تو اپنی جگہ سے اٹھے، تشریف لائے، تو ظاہر ہے یہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا، کھینچ کے مارا، اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادے تم رہے ہو ہمیشہ بسم اللہ کے گنبد میں۔ کتاب اٹھائی اور کسی استاد کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ استاد زادے آئے ہیں اور 100 مرتبہ خوشی سے سبق پڑھایا، گھر میں کھانا پکتا رہا بہتر سے بہتر، اور تم کھاتے رہے، اور تم اگر کہیں گئے ہوتے نا دلی سے باہر پڑھنے کے لیے اپنے خاندان اور گھر سے، اور کھانا مانگ کے کھایا ہوتا نا، تو پھر تمہیں قدر ہوتی کہ علم کیا ہے۔ اس ناز و نعم سے پلے ہو اور اتنا کچھ گھر بیٹھے ملا ہے، تو طالب علم کو مارتے ہو؟ تم کیا قدر جانو طالب علم کی؟ اٹھاؤ کتاب دوبارہ پڑھاؤ۔ فضل امام اتنے بڑے آدمی، اور فضل حق جب آئے ہیں تو انہوں نے اپنے والد کا بھی ریکارڈ توڑ دی۔ سقراط، افلاطون، فیثاغورس، بچوں کی طرح باتیں تھیں ان کے لیے۔ یعنی مرزا غالب کہتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا چلے آ رہے ہیں یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو بالا خانہ میں بیٹھ کے کنڈی چڑھا کے، اور مومن، مرزا غالب، مفتی صدر الدین آزردہ اور فضل حق، یہ 4 آدمی کہتے تھے ہم چاروں ہوتے تھے، دروازہ بند کر دیتے تھے کہ کوئی اور نہ آئے، اور حقہ رکھا ہوتا تھا تو مولانا فضل حق حقہ پیتے رہتے تھے، ساتھ شطرنج کھیلتے رہتے تھے، اور ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے، ان کو بھی پڑھاتے رہتے تھے۔
غالب کہتے ہیں چال کی باری آتی تھی تو چال چلتے تھے، پھر باقی وقت جب ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ آگے کیا چال چلیں، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رہتے تھے کہ فلسفہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فلسفے کی بھی وہ کتابیں جنہیں اب پڑھنے والے بھی نہ رہے اور پڑھانے والے بھی کم ہو گئے، اتنا علم تھا۔ انگریزوں نے انہیں سزا دی تھی، انڈمان، کالے پانی کی سزا، وہاں بھیج دیا تھا، جائیداد ضبط ہو گئی تھی، بڑی مشکل اور تنگی کے دن انہوں نے کاٹے۔ فضل حق خیر آبادی یہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاگرد تھے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح بخاری حضرت سے پڑھی۔ اور مولانا اسماعیل شہید کی اور ان کی عمر کا بھی فرق تھا، 19-20 سال یہ چھوٹے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی، مولانا اسماعیل شہید نے، تقویت الایمان، اور یہ جو تقویت الایمان ہے اس کا وہ نسخہ ہم نے دیکھا کہ دلی میں مناظرہ ہوا، ایک طرف مولانا فضل حق خیر آبادی اور دلی کے بڑے بڑے علماء، اور ایک طرف مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل شہید۔ چونکہ خاندان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس لیے سب لوگ عزت بہت کرتے تھے ان کی۔ تقویت الایمان محرم 40 میں لکھی گئی، 40 ہجری میں، یا پھر یہ لکھی گئی ہے اس سے بھی 7-8 برس پہلے۔ حضرت رحمۃ اللہ سے دریافت کیا تھا تو فرمایا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ اور محرم میں وہ آئی ہے کتاب، اور اس میں جہاں یہ فکر آیا کہ اللہ کی قدرت کے متعلق کہ اللہ چاہے تو ایک نام میں، ایک اللہ چاہے تو ایک آن میں بے شمار علی اور محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح کے فکرے جب آئے تو مولانا فضل حق خیر آبادی تک جب یہ کتاب پہنچی، کہاں انہوں نے جب حجت اللہ البالغہ پڑھی تو کہا میں تو اسے معمولی کتاب سمجھتا تھا، مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تو سمندر بند کر دیا اس کتاب میں۔ اور کہاں جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا مولی اسماعیل نے یہ لکھا ہے، یہ چھوٹے تھے عمر میں، لیکن دلی کے بڑے بڑے علماء کے پاس لے کے گئے کتاب، اور انہوں نے کہا یہ تقویت الایمان جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں۔ تو مفتی صدر الدین آزردہ نے بھی اعتراض کیا، انہوں نے بھی، اور مفتی صدر الدین صاحب بہت کمال کے آدمی تھے، وہ شاگرد تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی اڑ گئے اس میں، انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے جو کچھ تقویت الایمان میں ہے۔ تقویت الایمان بہت مشہور ہوئی کیونکہ دھماکہ تھا نا ایک،
علم کلام کے اعتبار سے تقویت الایمان کتنی بھی بڑی کتاب ہو، لیکن اس کے بعض جملے بہت کھٹکے لوگوں کا۔ اب جس کا نام محمد اور جس کا نام علی ہے انہیں کچھ اختیار نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایسے کون لے سکتا تھا؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام ایسے کون لے سکتا تھا؟ یہ فضل حق خیر آبادی کے انتقال کے بعد پھر ان کے بیٹے عبدالحق آئے ہیں، اور وہ بھی بڑے کمال کے آدمی تھے۔ یہ 3 پشتیں جو گزری ہیں مسلسل، یہ پورے خاندان ان کے علم میں بالکل غرق ہوئے تھے۔ ادھر مومن بیعت تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا فضل حق خیر آبادی نے بنیادی طور پہ 3 آدمیوں سے پڑھا تھا۔ 2 کو لوگ جانتے ہیں، 1 کو نہیں جانتے، لیکن کسی کو کبھی فرصت ملے تو یار ان کے حالات دیکھنا۔ علی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اپنے والد سے انہوں نے پڑھا فضل امام سے، اور ایک شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ سے، تیسرے یہ تھے ان کے استاد۔ فرماتے تھے کہ ابن عربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ اور یہ چیزیں میرے استاد ایسے پڑھاتے تھے جیسے بچہ اپنا قاعدہ پڑھے۔ تو میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو وہ فصوص کا درس دے رہے تھے، تو چند دن میں پڑھتا رہا، پھر ایک دن مجھے اٹھا دیا، مجھ سے فرمایا تم نہ آیا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی وجہ، فرمایا یہ جو باتیں میں کرتا ہوں نا یہ تمہارے دماغ سے اوپر کی ہیں، تم نہیں انہیں سمجھ سکتے۔ کہتے تھے میں حیران ہوا کہ ہم لوگوں نے فلسفہ، منطق اور علم کلام کو کوئی کونا نہیں چھوڑا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو مجھے نکال دیا۔ فصوص کے شارح تھے وہ، تو فرماتے تھے کہ ان سے میں نے جب چند درس ان کے سنے تو جب مجھے احساس ہوا کہ عمر بھر آج تک جو پڑھا ہے نا والد سے فلسفہ اور منطق، یہ سب کا سب چھلکا ہی ہے۔ اصل گودا اور گری وہ اس ہستی کے درس تھے کہ جب بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ تعلق مع اللہ اور ان کے مراقبات کتنے قوی تھے۔ تو اس لیے فضل حق خیر آبادی وہ تو بالکل ایک جگہ لے کے گئے۔ انہوں نے کہا یہ مولانا اسماعیل کی کتاب دیکھو، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شان میں یہ گستاخی، یہ گستاخی، یہ گستاخی۔ اور پھر مولانا اسماعیل شہید نے ایک اور کتاب لکھی ہے ایضاح الحق کے نام سے، ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اور لوگ ابھی تقویت الایمان کے ماتم سے ہی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ یہ کتاب جب سامنے آئی ہے تو پھر تو حد ہو گئی۔
اس لیے وہاں اسماعیل شہید پہ 3 چیزوں کا غلبہ ہوا ہے۔ ایک اس شدت کا کہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، یا پھر اسے چوتھی چیز سمجھ لیں، اور ایک اس کا کہ توحید باری تعالی اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تم اولیاء اللہ کے تصرف کی نفی نہ کرو، اور انبیاء علیہ السلام کے تصرف کی بھی نفی نہ کرو۔ یہ بنیاد پڑی، اور پھر ان پہ غلبہ ہوا ہے حدیث کا، تو انہوں نے رفع یدین جو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کی جائے یا نہ کی جائے، فقہ حنفی اس زمانے میں ایک حد تک بڑی جمود کا شکار ہو گئی تھی، حدیث کا اثر نہیں تھا، اس کا غلبہ ہوا ہے حدیث کا، تو انہوں نے رفع یدین کے متعلق پوری کتاب لکھ دی کہ رفع یدین کا کرنا مباح ہے یا مستحب ہے۔ وہ اب بھی ملتی ہے۔ یہ جو چیز ان میں آ گئی تھی نا، اس نے کوئی تردید کا خوف بھی نہیں ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی کوئی تردید کر بھی نہیں سکے گا۔ اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا، رفع یدین۔ پھر جو رفع یدین پہ آئے وہ آمین بالجہر میں گئے، پھر ان کا گروہ تھا جو بالا کوٹ کی جہاد میں شریک رہا، اور پھر یہ حضرات تھے جو اہل حدیث ہو گئے۔ یہ سلسلہ یوں بنا، اور پھر جب عقیدے میں مولانا اسماعیل شہید نے جو کچھ لکھا الحق الصریح میں، وہ تو بالکل اس مکتبہ فکر کے ایک خاص گروہ کی ترجمانی تھی، ان میں بھی جو لوگ ایک طرف کو چلے گئے تھے۔ تو مولانا فضل حق خیر آبادی یہ جب پڑھاتے تھے اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو یہ علم کلام کی مباحث آتی تھی۔ ان پہ اتنا رنگ غالب تھا اپنے والد کا کہ تقریر کر رہے تھے اور پھر رکے اور کہا یہ پاندان اٹھا لو، تو کوئی شاگرد پاندان لے آیا۔ اپنے موضوع پر جب کسی آدمی کو کمال حاصل ہو تو وہ ٹیچر، استاد، پروفیسر جب لیکچر دیتا ہے تو رنگ جھلکتا ہے کہ اسے اپنے موضوع پہ کمانڈ ہے، یہ جھول نہیں ہے۔ تو بار بار اس پاندان پہ انگلیاں مارتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ تو جب تقریر ختم ہوئی تو دیکھا، کہنے لگے اوہو یہ کیا؟ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نے کہنے لگے ہاں منگایا تھا، رکھو۔ تو ان کا حضرت اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ کہنے لگے یہ جو آواز آ رہی تھی نا اس سے انگوٹھی کے ٹکرانے کے ساتھ، جب والد صاحب نے مجھے یہ چیزیں پڑھائی تھیں تو اس وقت یہی چیز تھی، وہ اس طرح ہاتھ مارتے تھے، تو مجھے اچانک اس آواز کی طرف دھیان منتقل ہو گیا، تو جب میں نے آواز اس کی ایسے نکلنا شروع ہوئی تو پھر ساری چیزیں مجھے یاد آنا شروع ہو گئیں کہ میں نے کیا پڑھا۔ یہ حد درجہ مزاج کی نزاکت ہے۔ اب اس نزاکت کے لوگ کیسے برداشت کرتے کہ مولانا اسماعیل شہید نے یہ لکھا ہے؟ علی خامنائی تھے نا، یہ ایران کے صدر تھے نا، علی خامنائی، جوان سے تھے۔ ان کے دور میں ایران میں میلہ لگتا ہے مئی کے آغاز میں، اس میں گئے تھے۔
تو فلسفے ہی کی ایک دکان تھی کتابوں کی، اس پہ کھڑے ایک کتاب دیکھ رہے تھے۔ ایک اور صاحب بھی کتاب دیکھ رہے، پتہ نہیں دیکھ رہے تھے کیا، لیکن انہیں ایسے ہاتھ رکھا تو ہم نے پوچھا کہ کیا؟ تو ان کا یہ جو کتاب ہے تم اسے سمجھ سکتے ہو؟ ہم نے کہا اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انہیں ایک دو جگہ، خیر ایک مقام تھا اس پہ کہنے لگے کہ یہ کتاب میرے والد نے لکھی ہے، اور یہ جو مقام ہے نا اس پہ مجھے والد سے مار پڑی تھی کہ میں نے سمجھا نہیں تھا۔ تب ہم نے دیکھا تو تعجب ہوا کہ آدمی کون ہے، اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ اور، ظاہر ہے کہ پولیس وغیرہ ہوں گے، بڑے آدمی ایران کے کوئی۔ جب بل ادا کرنے گئے تو وہاں قاعدہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں آپ نے خریدی ہیں 50% گورنمنٹ دیتی ہے، 50% آپ کا۔ 100 روپے کی کتاب ہے تو جو ہی آپ کاؤنٹر پہ کہیں گے 50 گورنمنٹ دے دے گی، 50 آپ، اور مہر لگاتے ہیں، اور ایک بل آپ کے حوالے اور ایک بینک میں چلا جاتا ہے، بینک اس کے 50% پورے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کتابیں لے جائیے، بہت تھوڑے پیسے لیے۔ ہم نے کہا یہ کیوں؟ تو کہنے لگے یہ تم جانتے ہو یہ تمہارے پیسے دے گئے کتابوں کے۔ کہ یہ کون ہے؟ اس کا تم نہیں جانتے؟ ہم نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں۔ ان نے کہا یہ صدر ہیں ایران کے، علی خامنائی، وہ بھی فلسفے کی کتابیں دیکھنے آیا تھا۔ کہ جب وہ جا رہے تھے تو دیکھا تو بہت، جیسے صدر مملکت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، یہ اب تک حال ہے بعض لوگوں کا کہ اتنی بڑے عہدے پہ پہنچ کے بھی مطالعہ نہیں چھٹا، پڑھے لکھے لوگ۔ ہمارے ہاں جس شعبے کا جو وزیر ہوتا ہے اسی شعبے کی کوئی کتاب اچھی لے جاؤ، جو کتاب واقعی پڑھنے کے قابل ہو، ایک صفحہ پڑھ کے نہیں سمجھا سکتے کہ لکھا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وزیر تعلیم، مذہبی امور کے وزیر، جو برملا یہ کہتے ہوں کہ 40 پارے ہیں قرآن کریم میں، ان لوگوں کو کیا خبر ہے علم کیا ہے، تعلیم کیا، اور پھر بعد میں پکڑے بھی جائیں کہ اتنا فراڈ کیا، انہیں کیا پتا تعلیم کس چیز کا نام۔ ہم تو بالکل سادہ سا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کا نفس، اس کی خواہش، اس کی قیادت کون کرتا ہے؟ انسان کے نفس کی اور خواہش کی رہنمائی یا تو عقل کرے گی یا وحی کرے گی۔ خواہش پہ دونوں طرف کا ہجوم ہوتا ہے، وحی کہتی ہے ایسے کرو، عقل کہتی ہے ایسے کرو۔ عقل کہتی ہے کر گزرو، گناہ ہے تو توبہ کر لینا، چھوڑو۔ وحی کہتی ہے مت کرو، یہ گناہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کشمکش ہے۔ علم نہ ہو، وحی کا علم نہ ہو تو اس کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے اپنی ملک کی بہتری کے لیے، وزارت کی بہتری کے لیے، اس کی اس خواہش کی رہنمائی اس کی عقل کرے گی، تو عقل جتنی اس میں ہے اس سے بہتر اور لوگوں میں بھی ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے مملکتیں اجڑ جاتی ہیں۔ کہ رہنمائی کے لیے اہل علم باقی نہیں رہتے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں
چیز جو ان کی اپنی خواہش ہے، اور جب ایسے حاشیہ بردار اور غلام گردشوں میں گھومنے والے ایسے چاپلوس مل جائیں تو پھر وہ اس کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، جیتے جی دفن کر دیتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، جن کے دور کو ہم بالکل خلافت راشدہ نہیں کہتے، یہ ایک نیا فتنہ ہے، ایک نئی مصیبت۔ یہ ناسبی جتنے ہیں نا، یہ ان کا عقیدہ اہل السنہ کا نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا 30 سال رہے گی، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی بس۔ کیونکہ اگر ہم اس کے بعد بھی خلافت راشدہ مانیں اور اس سے پہلے بھی مانیں تو فرق کہاں پڑا ہے پھر جا کے؟ وہ ان کی امارت کا دور تھا، اور سچ پوچھیں تو واللہ عالم کل کو یہ نظریہ بدل جائے، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اب تک جس چیز پہ پہنچے ہیں نا، وہ سچی بات یہ ہے کہ عثمان، علی، معاویہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کا ابتدائی دور، اس سارے 200 سال کے عرصے میں بھی جو کام ہوئے ہیں، در حقیقت سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہم، وہ ان کی پالیسی تھی جو چلتی ہے، اور جہاں ان کی پالیسی سے انحراف ہوا ہے، فتنہ آ گیا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں متبع عمر، میں عمر کے پیچھے چلنے والا ہوں، اور ان کے دور میں یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک جمعے کو کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کسی چیز کی طرف لے چلوں اور میرے کام اگر تمہاری سمجھ میں ایسا مفہوم تھا یعنی نہ آئیں تو تم کیا کرو گے اگر کتاب و سنت کے خلاف چلوں؟ لوگ چپ رہے۔ پھر دوسرے جمعے کو بھی، پھر تیسرے جمعے کو انہوں نے جب یہ کہا یہی الفاظ، تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا معاویہ میں تمہیں سیدھا کر دوں جس دن تم کتاب و سنت سے ہٹو اس لاٹھی سے۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو حکمران ایسا آ جائے جسے لوگ لاٹھی سے سیدھا نہ کر سکیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ لے۔ تو میں نے 3 ہفتے تک یہ اس لیے کہا کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں کہ تم لوگ میرے سامنے سچ نہ بول سکو۔ یہ پالیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی۔ اصل میں ایک آدمی نے ان پہ تنقید کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے ملتے جلتے الفاظ تھے کہ فرمایا کثر اللہ امثالکم، تم جیسے بہت سے لوگ اللہ کرے میری رعایا میں آئیں جو عمر پہ تنقید کریں۔ تو اس لیے یہ جاہل حکمران جو ہے نا، ہم سمپل سی بات کرتے ہیں کہ آپ کے جی میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کی رہنمائی کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہی کتاب، سنت، تاریخ، تجربہ لے دے کے ایک عقل رہ گئی، اور عقل کا تو حال یہ ہے کہ آپ بچوں کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں، ملکہ عالیہ کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ عقل تو اتنی ہے بس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک دن مشورہ دیا تھا کوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مملکت اور خلافت کے جو امور ہیں نا، جو مجھے فیصلے کرنے ہیں، اس میں میں تمہاری رائے پہ نہیں چل سکتا۔ نہیں مانا۔ یہ الگ بات ہے کہ مشورہ خواتین بھی دیتی ہیں، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن
خاتون خانہ کتنی پڑھی ہوئی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یہ بھی تو کوئی دیکھے۔ تو یہی حال ہے۔ جنرل یحییٰ کا دور دیکھو نا، رانی تھی، بہت مشہور کردار تھا، پھر ان کے داماد تھے سمی، پھر آگے ان کے بیٹے عدنان سمی، یہ بہت مشہور، انڈیا نے انکار کر دیا ہے، یہی نام ہے نا عدنان سمی۔ یہ ساری ایک خاتون حکمرانی کر رہی ہیں اور ملک دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ ایک خاتون کی حکمرانی۔ مغلوں کی سلطنت تباہ ہو گئی، 22 سال تک سارا مغلوں کا اقتدار کنور لال ہندو عورت تھی اس کے قبضے میں رہا، کیونکہ بادشاہ سلامت کو ہندو لڑکی بہت پسند تھی۔ صبح اٹھتے تھے کہیں 12-1 بجے سو کے، اور اس وقت تک سارے آرڈرز وہ جاری کر دیتی تھی۔ اٹھتے تھے، پھر کھانا ہوتا تھا، پھر سوتے تھے، پھر شام کی لمبی محفلیں ہوتی تھیں۔ حکومت کس نے کرنی تھی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے نا، معاشرے میں انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے، کچھ بھی اثر نہ پڑا ہو۔ اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اثر نہیں پڑا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ پڑا ہو، تو اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو خدا جانتا ہے کہ ان کا جو فیلڈ تھا اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو فضل حق خیر آبادی ان کا مقدمہ ہو گیا، اور پھر وہ جزائر میں رہے، انڈمان میں، اور پھر جس دن ہندوستان سے ان کی رہائی کے احکامات ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جزائر انڈمان میں پہنچے تو ہجوم ایک آ رہا تھا، ہم بڑے خوش تھے، تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے کہا انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے بعد آئے مولانا عبدالحق خیر آبادی۔ مولانا عبدالحق خیر آبادی اپنے خاندان کی عزت رکھنے والے آدمی تھے، ان کی خط و کتابت ہوئی مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی سے، ہندوستان کے بڑے بڑے مشاہیر سے، اس پورے خاندان نے حکومت کی ہے۔ اور ٹونک ریاست مولانا برکات احمد صاحب، یہ برکاتی اب تک اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں سب سے بڑے اعزاز سے انہیں نوازا تھا کراچی میں اس خاندان کو، ان کی حکمت کا اعتراف کیا تھا۔ ہمارے استاد تھے، وفات سے چند دن پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو فرمایا کہ میں نے تمہاری سند اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، کراچی آؤ گے تو لے جانا۔ لیکن کس غضب کا علم تھا، یعنی مفتی ولی حسن صاحب اور مولانا عبدالرشید نعمانی جیسے آدمی ان کی خدمت میں جاتے تھے، اور مفتی علی حسن صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی اب تک فقہ میں اتنا تباہر شاید ہی کسی کو جتنا مفتی صاحب کو تھا۔ یہاں تک صاحب وغیرہ وغیرہ سارے ان کے شاگرد، اور ان کی مضمون پڑھیں جو انہوں نے اپنے استاد کے متعلق لکھے ہیں، پتہ چلتا ہے کیا ہستی تھی۔ اتنے سادہ تھے کہ بنوری ٹاؤن سے چھٹی ہوتی تھی تو بارہا بس میں شدید گرمی میں اپنا ایک تھیلا اٹھایا ہوا ہے، لمبا قد تھا رحمہ اللہ، اور تھوڑا سا سر جھکا کے بس میں کھڑے ہیں، سفر ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی ہے کون، کوئی کبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کچھ نہیں،
کچھ بھی تو نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جسے آپ کہیں کہ قانون کو وضع کرنے والے تھے۔ قانون کو اگر وہ لکھتے تو ان کا ایک ایک حرف جسے کہتے ہیں نا وہ سند ہوتا قانون میں۔ فتوے بھی لکھتے تھے، بہت علم تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان تمام علوم کے پیچھے دولت نہیں تھی، معاش نہیں تھا۔ اب جتنا پڑھنا پڑھانا ہے نا، اس سب کی انتہا یہ ہے کہ پیسہ کتنا کمایا بس، کیونکہ وہ ذہن تو منظر تو کیا ذہن بھی نہیں رہا کہ کچھ ایسے علوم بھی ہیں جن کو نہ بھی مارکیٹ کی چیز ہو تو بھی پیسہ مل سکتا ہے۔ اب اس دور میں بھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، خود امریکہ میں ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، گورنمنٹ کفالت کرتی، سائنٹسٹ ہے، اسے ساری زندگی میں ایک آدھ کارنامہ ہی ہوتا ہے، گورنمنٹ کفالت کرتی ہے کہ تم یہ کام کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اس لیے مشرقی علوم جو تھے ان کی موت آہستہ آہستہ واقع ہو رہی ہے۔ وہ کتابیں جو آج سے 70-80 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں اب ملتی ہی نہیں، کتابیں تو وہ تو کیا ملیں، لائبریریز ہی نہیں ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ سائنس، تو اس کے وہ نظریات جن سے خود رجوع کر چکے اس کے بانی بھی زندہ ہوتے تو مان جاتے، ہمارے بچے وہ پڑھتے ہیں، کسی پٹی چیز، اور پھر ان میں شوق کوئی نیا کام کرنے کا، بڑا آدمی بننے کا ہونا چاہیے، وہ نہیں، یہ چیزیں۔ تو فضل خیر آبادی اور ان کے بعد مولانا عبدالحق خیر آبادی اور ان سے پہلے مولانا فضل امام، یہ پورا خاندان ہے ایک، اور یہ پڑھنے جاتے تھے ادھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں معقولات اور منقولات دونوں میں، یہ دو خاندان تھے، فقہ، حدیث، تصوف، فتویٰ، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا، اور مولانا اسماعیل صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ عنہ تو بڑا اعتماد تھا۔ یہ باتیں تو پھر بعد میں شروع ہوئی ہیں کہ رفع یدین کریں اور یہ کریں اور یہ کریں، اور عقیدے میں بھی یہ چیزیں، پھر وہیں سے ایک شاخ نکلی جس نے تصوف کا انکار کیا، حالانکہ یہ خانوادہ سارا تصوف کا تھا، سب بیعت تھے، سب کہیں نہ کہیں سے تعلق اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ اسماعیل صاحب بیعت نہیں تھے؟ پھر اوپر دیکھیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت نہیں تھے؟ یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلا ہے، نقشبندی مجددی سلسلہ جو ان تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ایک سوال یہ جو ہے نا کہ مولانا اسماعیل صاحب پہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مولانا فضل خیر آبادی نے لگایا تھا، اس کے لیے تمہید کے طور پہ اس خاندان کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگلوں نے جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا تو ایسے ہی نہیں تھا کہ کوئی مفتی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لکھ بھیجا، یہ بہت بڑے لوگ تھے اپنی جگہ پہ۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا تھا نا کہ اللہ اگر چاہے تو ایک آن میں سینکڑوں محمد اور علی پیدا کر سکتا ہے،
اس پہ مولانا فضل خیر آبادی نے پکڑ لیا اور کہا حضرت اللہ ایسے نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کا جھوٹا ہونا ضروری قرار پائے گا کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ اس فکرے پہ بحث پھر چل پڑی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ اس پہ انہوں نے فتویٰ لکھا۔ جب فتویٰ لکھا تو مولانا اسماعیل شہید نے اس فتوے کا جواب لکھا یکروزی کے نام سے۔ یکروزی کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس فتوے کو پڑھا، صبح سے بیٹھے لکھنے کے لیے اس کا جواب، اور زور تک ایک چھوٹا سا رسالہ، چھوٹی سی کتاب لکھ کے بھجوا دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ کتاب دلی جامع مسجد میں لکھی گئی، لیکن خیال آتا ہے کہ یہ فتویٰ دلی جامع مسجد میں نہیں، شکارپور سندھ میں لکھا گیا۔ وہ جا رہے تھے جہاد پہ اور انہیں یہ ملا ہے اور وہاں لکھا گیا۔ عین ممکن ہے کہ کچھ روایات ایسی ان تک پہنچی ہوں وہاں آزاد تک، لیکن تاریخ کی بات ہے جس کی تحقیق کی جا سکتی۔ اور اس پہ پھر مناظرہ ہوا دلی میں جامع مسجد میں، ایک طرف فضل خیر آبادی اور ان کے ماننے والے تھے، اور ایک طرف وہاں اسماعیل صاحب کے۔ تو وہاں فضل خیر آبادی نے غالب پر زور دیا کہ آپ مولانا اسماعیل صاحب کے خلاف لکھیں۔ غالب خود فلسفے میں کمال کے آدمی تھے، غالب نے کچھ لکھا لیکن ڈنڈی ماری مولانا اسماعیل صاحب کے احترام میں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہ، آپ صاف لکھیں کہ اگر خدا ایسے کرے تو خدا جھوٹ بولے گا، والعیاذ باللہ۔ اس پہ یکروزی کا جواب آیا۔ یکروزی کا جواب، ایک تو حیدر علی ٹونکی تھے، انہوں نے مولانا اسماعیل صاحب کے شاگرد تھے، حیدرآبادی تھے، ٹونکی تھے، ٹونک کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کہ 25 برس کے بعد پھر اس بحث کو چھیڑا ہے۔ پھر اس کے جواب میں جو یکروزی تھی، مولانا فضل حق نے کتاب لکھی امتناع النظیر، وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ وہ کتاب اب بھی کوئی مولوی پڑھ اور پڑھا سکے مان جائیں کہ یار علم ہے۔ وہ اتنی ادق، اتنی دقیق، اتنی فلسفے اور منطق سے بھری ہوئی، وہ انہوں نے لکھی۔ اب وہ اس میں کیا ثابت کر سکے ہیں، کیا ثابت نہیں کر سکے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو اتنا علم رکھتے ہوں۔ یہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے جب لکھا کہ وہ اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکے، تو اس پہ مولانا عبدالحق نے پھر مولانا عبدالحی کو خط لکھا اور لکھا کہ آپ نے فلاں جگہ پر جو مثالیں دی ہیں وہ آپ نے شکر نماز روزے کی مثالیں دی ہیں، اگر اس مقام پہ اب طلاق، نکاح، سود اور تجارت کے احکامات چھیڑ دیتے تو آپ کی حماقت اور جہالت بالکل ہی کھل جاتی۔ ایسے شدید فکرہ انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ ہم پلہ تھے ایک دوسرے کے، اور پھر علم بھی تھا۔ تو امتناع النظیر کے مقابلے میں اس کے بعد کوئی کتاب آئی ہو ہمارے علم میں نہیں، وہ پھر کسی نے بھی شاید نہیں لکھی۔ دیوبند میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات، حضرت کی صدارت، سب چیزیں تھیں، تو حضرت فلسفے اور منطق کے خلاف تھے، منقولات پہ زور دیتے تھے، تو یہ حضرات پھر منقولات کی طرف چل پڑے۔ تو یہ جن صاحب نے سوال لکھا ہے، یہ تو ابھی اس کی تمہید ہے، فتوے کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔